أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے اجالے کی طرف نکالے رکھے، اور وہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو اس کی طرف سے انہیں سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اے غیب بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور سارے جہاں کو ہدایت و معرفت الہی کے نور سے چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور اے حبیب، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل یعنی جنت ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے گا اور ان کی ایذا پر درگزر فرمائیے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر کسی وجہ سے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو تم انہیں کچھ فائدہ دو، یعنی اگر مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دو، اور اگر مہر مقرر نہ تھا تو 3 کپڑوں کا جوڑا دو، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے غیب بتانے والے نبی،
ہم نے آپ کے لیے حلال فرمائیں آپ کی ازواج جنہیں آپ مہر دے چکے، اور وہ کنیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں عطا فرمائیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر وہ مہر کے بغیر ہی اپنی جان نبی کی نظر کر دے اور نبی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں، یہ مہر کے بغیر نکاح کا حکم خاص آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ بے شک ہم ان احکام کو جانتے ہیں جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی ملکیت میں موجود کنیزوں کے بارے میں مقرر فرمائے ہیں، اور آپ کو نکاح میں وسعتیں دی گئیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اے حبیب، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا تھا اگر آپ اسے طلب فرمائیں تو آپ پر کچھ حرج نہیں۔ یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں وہ سب اسی پر راضی رہیں، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اختیارات کا ذکر کیا گیا کہ آپ اپنی جس زوجہ کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیں، اور ان میں باریاں مقرر فرمائیں یا نہ فرمائیں، اور جسے پہلے دور رکھا تھا اب اسے قریب کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس خصوصی اختیار کے باوجود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک فرمایا اور ان کی باریاں مقرر فرمائیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے حبیب، ان ازواج کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کو طلاق دے کر ان کی جگہ اور ازواج بدلیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے، مگر وہ کنیز آپ کے لیے حلال ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیونکہ ان ازواج مطہرات نے اختیارات کے باوجود دنیاوی آسائش کو ٹھکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، تو اللہ نے انہیں یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا کہ ان کی موجودگی میں مزید نکاح کرنا یا انہیں طلاق دینا منع فرمایا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر اکتفا فرمایا، اور آخر تک یہ ازواج حضور کی خدمت میں رہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرمائیں۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ جتنی ازواج کو شرف دینا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔